سب سے پہلے تو آئی ٹیک دی اپرچونٹی کہ آج کے جو ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو صاحب، کور کمانڈر 12 کور آصف غفور صاحب لیفٹیننٹ جنرل، ہوم منسٹر صاحب ضیاء لانگو صاحب، چیف سیکرٹری صاحب عبدالعزیز وکیلی صاحب، اور بہت سارے ہمارے سینئر آرمی سول آفیسرز اور پولیس آفیسرز، ہوم سیکرٹری صاحب، ڈی جی نیب، کوئٹہ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے شہری، اور سب سے اہم ہمارے شہیدوں کی فیملیز، سب کو میں آج کی اس بہت مختصر سی تقریب میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہم یہاں سینٹرل پولیس آفس میں کئی چھوٹے موٹے فنکشنز کرتے رہتے ہیں، کئی ایسی تقریبات ہوتی رہتی ہیں جس میں کبھی ہم کسی نقصان یا غم کے موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور درد بانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ پچھلے پورے سال میں جتنی بھی یہاں پہ گیدرنگس ہوئی ہیں، چاہے اس میں بہت اچھے طعام اور کھانے تیار کیے گئے ہوں، چاہے اس میں بہت زبردست تقریریں کی گئی ہوں، چاہے اس میں بہت زیادہ انعامات سے نوازا گیا ہو، چاہے پولیس کو، جوانوں کو یا اور جو آڈینس تھے ان کو سراہا گیا ہو، لیکن اگر میں رینکنگ کروں کہ اس پورے سال میں جو تقریبیں ہوئی ہیں ان میں سے سب سے اہم، سب سے ہمارے دل کے قریب اور سب سے حساس بھی اور سب سے مقدس تقریب کون سی ہوئی ہے، تو میں اس پہ آج کے شہیدوں کے دن کے اوپر کی تقریب کو سب سے اہم اور نمبر 1 سمجھوں گا۔ ہم کئی دفعہ کبھی رسمن اینڈ کبھی وی ایکچولی مین اٹ کہتے رہتے ہیں کہ آج کی مختصر یا سادہ مگر پروقار تقریب، لیکن اگر یہ کلیشے جو لگتا ہے، یہ بظاہر جو ایسے لفظ ہیں جو ہمارے زبان سے نکلتے رہتے ہیں موقع کی مناسبت سے، ان کا اگر کوئی بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے تو وہ آج ہے کہ آج کی تقریب نہ تو کوئی بلونز ہیں، نہ کوئی آتش بازی ہے، نہ کوئی میوزک ہے، نہ کوئی انعام اکرام ہے، نہ کوئی تعریفی اسناد ہیں، نہ کوئی سیلیبریشن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سب کے دلوں میں جو جذبہ ہے، جو ایک فیلنگ ہے، جو احساس ہے، وہ نہ صرف بہت اہم ہے بلکہ مشترکہ بھی ہے۔ اور مشترکہ ہونا اس لیے اہم ہے کہ قومیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، قومیں بنتی ہیں افراد سے، افراد آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی سوسائٹی جو ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک ہے، جو ایک ایسا ملک جو بہت سارے ریجنز، صوبے، ان کی اسمبلیوں نے، ان کے لوگوں نے اپنے ووٹ سے جس کو بنایا ہو، لوگوں کی قربانیوں اور اپنے خون کی قربانیوں کے علاوہ سے، ایسے ملک کو کیا چیز جوڑتی ہے اور کیسے جوڑتی ہے اور کیوں جوڑتی ہے اور کہ کس کے نصیب میں آتا ہے۔ ہم یہاں روزانہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے یا ہماری خوش نصیبی ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ ہر قوم کی کسی نہ کسی جنریشن کے نصیب میں یہ قربانی آتی ہے، ہر جنریشن کے نصیب میں نہیں آتی۔ بہت ساری جنریشن کے نصیب میں قوم کا بننا نہیں آتا، بنی ہوئی قوم کی پکی پکائی کھانا اور اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کو فروٹ کو ریپ کرنا ان کے نصیب میں ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے
جن سے آنے والے پہلی نسلوں نے بے قربانیاں دیں، کئی جگہوں پہ اپنا خون بہایا، کئی جگہوں پہ نوجوان لوگوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھنے کے بجائے وہیں پہ ختم کیا، لیکن وہ قوم کی زندگی کو آگے بڑھا گئے۔ خوش نصیب وہ نہیں جو اس کے آ کے فروٹس کو ریپ کرتا ہے، خوش نصیب وہ ہے جس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اگر یہ ہمارے حصے میں ہے تو ہم اس کو اپنے دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اس کو اپنا نصیب ہی نہیں، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ اچھے دن ہر ایک کو یاد ہوتے ہیں، کمفرٹ ہر ایک کو ہر ایک کی گزر جاتی ہے، اچھے دن ہر ایک کے گزر جاتے ہیں، لیکن شاید یاد نہیں رہتے۔ ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں، کئی راتیں جو ہم نے بہت اچھی نیند سوئے ہوں وہ ہمیں نہیں یاد آتی، لیکن وہ یادیں، وہ راتیں جو جاگ کے ہم نے کوئی بہت اچھی ڈیوٹی کی ہو، کسی بہت بڑے کرائم سے، نقصان سے اپنے شہریوں کو بچایا ہو، اس پہ ہم زیادہ پرائیڈ لیتے ہیں۔ چاہے ہم اپنے بچوں کی بیماری کے دوران، والدہ کی بیماری کے دوران جو راتیں جا کے گزاری ہوں تیمارداری کرتے ہوئے، وہ ہمیں زیادہ یاد آتی ہیں۔ وہ جو ہم نے بہت ہی آرام دہ بستر میں گزاری وہ نہیں یاد آتی۔ اسی طرح اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کریں تو ہماری زندگی کے جو بہت سارے سال ہیں، ان کے جو دن ہیں، جو لمحے ہیں، ان میں ہمیں کیا یاد آئے گا؟ ہمارے کون سے اعمال یاد آئیں گے؟ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہمیں وہ یاد آئے گا جب ہم نے کسی اور کے لیے کچھ کیا ہو، اور خاص طور پہ جب ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کیا ہو۔ تو یہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کیا سنبھال کے رکھنا ہے، ہماری میراث کیا ہے، ہمارا سرمایہ کیا ہے۔ بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس انڈسٹریل بیس ہے، بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس بہت بڑے ڈیولپڈ ہیومن ریسورس ہے، ویلتھ ہے، ہسٹری ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارا وہ ماضی ہے، ہمارے پاس ہماری وہ اسٹرگل ہے جس میں ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اور اگر ہم کس چیز کی قدر کریں گے، اگر ہم اس چیز کی قدر کریں گے کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دیں، تو پھر ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ اور اگر ہم انہی کی قربانیوں کو رائیگان کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنے شارٹ ٹرم گولز کے لیے، اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے، تو وہ تو اپنے آپ کو قربان کر گئے، لیکن ہم ان کو اپنے مقاصد، اپنے ذاتی مفاد کے لیے قربان کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ تو آج ہم یہاں جب موجود ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو کہ بہت ساری قربانیوں سے بنا، پھر مختلف ادوار میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی جان کی بازی لگائی۔ کاش میں اس وقت ترجمہ کر سکتا۔ ایک سندھی شاعر ہے جس کی بہت بڑی زبردست نظم ہے، کبھی یوٹیوب پہ جا کے سن لیجیے گا، مجھے بھی پوری یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ کوئی لوگ مر کے قوم کو زندہ کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ لمبی زندگی جی کے قوم کو مار جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت زبردست مصرعے ہیں۔ وہ شاعر ریسنٹلی فوت ہوا، تو اس لیے اس کا وہ ترنم میں گایا ہوا جو نظم ہے اس کی، وہ بہت سندھ میں چلی، اس کے ملینز فالوورز ہوئے، میں نے بھی اس کو بہت سنا۔ کسی کو موقع ملے تو ضرور اس کو سنیے گا، میں شیئر بھی کروں گا بلکہ کچھ لوگوں کے ساتھ۔ جمن نام ہے اس شاعر کا، بہت فوک شاعر ہے، ایک عام سا آدمی گاؤں سے اٹھا ہوا، لیکن اس نے بہت خوبصورت بات کی ہے جو شاید ہمیں بہت بڑے فلاسفرز اور وزڈم والے لوگوں کی اور انقلابی لوگوں کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم یاد کر رہے ہیں نہ صرف بلوچستان کے شہیدوں کو، بلکہ پورے پاکستان کے شہیدوں کو۔ آج ہم ان کی قربانیوں کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ چاہے ہم میں سے کچھ لوگ راستے سے ہٹ جائیں،
اور کسی مسلط میں آپ کی قربانیوں کو بھول جائیں، لیکن یہاں موجود سارے لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ نہیں بھولے ہیں، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ آپ کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں اور ان کا اعتراف کر رہے ہیں۔ میں زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ کور کمانڈر صاحب نے بھی بات کرنی ہے، ہوم منسٹر صاحب نے بات کرنی ہے، چیف منسٹر صاحب نے بات کرنی ہے۔ صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ آج کی تقریب صرف پولیس کے شہیدوں کے لیے نہیں ہے، آرمی کے شہید، لیویز کے شہید، اور جو بہت سارے سویلین جو مختلف مواقع پہ، جنہوں نے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے جس نے کووڈ کے دوران اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے قربانی دی، چاہے کوئی سویلین ہے جو جب کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی شکار ہو رہی تھی تو وہ شکار ہوئے، چاہے کسی سویلین کو کسی کا ساتھی، کسی کا مددگار سمجھ کے اور سزا دی گئی، چاہے کسی اور کہانی کو ٹوئسٹ دے کے اور اس کو نشانہ بنایا گیا کوئی غلط نیریٹو بنانے کے لیے، وہ سب ہمارے شہید ہیں، اور ان سب شہیدوں کو ہم ایکنالج کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان پولیس کے 1000 کے قریب شہید ہیں، لیویز کے بھی 250 کے قریب شہید ہیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل قربانیاں دے رہی ہیں، جس میں آرمی، مختلف ایجنسیز، FC اور سویلین۔ ہم ان سب کو اپنے دل سے سراہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور ہم یہ ریزولو کرتے ہیں کہ ہم اپنی باقی زندگی رہتی جو ہماری زندگی ہے اس میں نہ صرف خود کسی قربانی سے پیچھے ہٹیں گے، بلکہ ہم ان کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم شہیدوں کی زندگیاں نہیں واپس لا سکیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ویلفیئر انیشیٹو سے ان کی فیملیز کو لک آفٹر کریں۔ چیف منسٹر صاحب آپ کے ساتھ بتائیں گے کہ انہوں نے ہمیں کس طریقے سے شہید کمپنسیشن میں ہماری بہت پرانی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ منظور کیا، اور سارے نوٹیفیکیشنز وغیرہ ہو گئے۔ چیف سیکرٹری صاحب، ہوم سیکرٹری صاحب، فائنانس سیکرٹری، سب نے ہماری مدد کی، اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں، جس میں شہیدوں کے بچوں کی ایجوکیشن، ایک عام پولیس افسر کے بچوں کی ایجوکیشن، ان کے کیڈٹ کالجز میں ایڈمیشنز اور اس کو فائنانس کرنا، بچیاں جو ہیں ان کو ریزیڈنشل کالجز میں ان کی ایجوکیشن کو فائنانس کرنا، اس کے علاوہ علاج معالج کی سہولتیں، اور اس کی ہاؤسنگ کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تک میچیور نہیں ہوا ہمارا ایک انیشیٹو۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آئی وونٹ ٹیک مچ ٹائم، ایک ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو سینٹرل پولیس آفس میں آج کی اس اہم تقریب میں آنے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔